دیکھیے یہی جرنی جو ہمارے یہاں کاؤنسلرز آتے ہیں تو یہی جرنی میں سے وہ گزرتے ہیں. وہ اپنے اپنے گھروں سے آتے ہیں اور آ کے تو اس جد و جہد میں شریک ہوتے ہیں. اپنے پروفیشن کی وجہ سے وہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور وہ پہلے یہ علم پڑھ رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہو کے, جیسے دریا کے باہر کھڑے ہو کے تیر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دریا سے باہر کھڑے ہو کے تیر رہا ہو تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی؟ لیکن دریا کے اندر تیرنے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک کوئی انجوائمنٹ کے پروسیس میں جاتے ہیں جسے ریکوری کہتے ہیں, جس میں سے شیم دھلنا شروع ہوتی ہے. آپ کا یہ شوق ختم ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں ممتاز ہوں, بہت کسی بہت اونچے درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا ہوں, میری گاڑی ہو جس جیسی گاڑی کسی کی نہ ہو, میرا گھر ہو جس جیسا گھر کسی کا نہ ہو. اور پھر اچانک ہمیں ایک گھر نظر آتا ہے جو میرے گھر سے اچھا ہے, پھر ایک گاڑی نظر آتی ہے جو میری گاڑی سے اچھی ہے, تو پھر ہمارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اندر کے جرنی کرنا شروع کرتے ہیں, اندر کا سکون حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, اپنی لائکنگ کا سکون, کہ یو لائک یور سیلف اور یو ڈونٹ. اور یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. جس کسی دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ اچھا کیا ہے, یو لائک اٹ. اور یہ جو سفر ہے زندگی کا, پہلا سفر جو کامیابی سے آپ نے کرنا ہوتا ہے, وہ ہے کہ یو ہیو ٹو لائک یور سیلف, ادروائز آپ کا گزارا نہیں ہے. یہ اگر کسی دن آپ کے گھر کی ہنڈیا صحیح نہ پکی ہو, نمک زیادہ ہو یا اس میں کوئی گڑبڑ ہو, تو آپ کا مزہ کتنا کرکرا ہوتا ہے. ایک گھر کی ہنڈیا نہیں صحیح پکی. لیکن اگر کسی دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ صحیح نہیں کر رہے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ کچھ صحیح نہیں کر رہے ہیں, کرنا ایسے چاہیے تھا پر آپ ایسے کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا مزہ کرکرا ہوتا ہے. لیکن جب کسی دن آپ کو اندر سے آواز آتی ہے یہ تم نے ٹھیک کیا ہے, یہ تم نے پہلے سے مختلف کیا ہے, یہ تم بہتری کی طرف جا رہے ہو, تو اس سے جو کک بیک ملتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اور یہاں ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اور ورنہ ہمیں کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں آپ کے ساتھ ملے بغیر کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ گھر میں اگر نشے کی بیماری ہو تو کیا حال ہوتا ہے, اور راتوں کی نیند کیسے اچاٹ ہوتی ہے, اور ہاتھا پائیاں کیسے ہوتی ہیں, اور فساد کیسے ہوتا ہے. جی نہیں, یہ آپ کی ازمپشن ہے, یہ ایک آپ کا باعث ہے یا تعصب ہے کہ والدین کو یہ اچھا لگتا ہے اور یہ اچھا نہیں لگتا, اور وہ اچھا لگتا ہے اور وہ نہیں لگتا. ضرورت نہیں ہے نا, ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے, 2 + 2 4 کی طرح عیاں ہے, تو اس کنٹروورسی میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے والدین کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس بچے سے آپ بات کر رہے ہوں, اپنے 5 بچوں میں سے جس بچے سے آپ بات کر رہے ہوں تو وہی سب سے بڑی ڈارلنگ ہو, یعنی جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں. اور اگر آپ بیوی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر بیوی ہی ڈارلنگ ہے اور کوئی نہیں ہے, اور اگر آپ ماں سے بات کر رہے ہیں تو پھر ماں ہی ڈارلنگ ہے. تو یہ اصول ہے کامیاب زندگی کا. لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو جا کے کہتے رہتے ہیں جے تو میری ماں نال اچھا سلوک کریں گی تو پھر میں تیرے نال اچھا سلوک کراں گا. تو ادھر جا کے ماں کو کہتے ہیں امی جی برداشت کرو, میری بیوی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ مزہ کرکرا کرنے والی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بی ہیئر ناؤ, جس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں, اگر آپ کا ایک بچہ آپ کے سامنے ہے تو آپ سارے کا سارا جو شعائیں مرکوز کر دیں اس ایک بچے پہ. جیسے کاغذ پہ نہیں وہ محدبت سے سورج کو وہ بچپن میں کیا کرتے تھے تو کاغذ جل اٹھتا تھا, کاغذ وہ جل اٹھتا تھا. تو اسی طریقے سے آپ کو اس میں کوئی برائی نہیں سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کے 4 بھائی ہیں اور ایک بھائی بیٹھا ہے تو اس بھائی کو ہر وقت یہ محسوس ہو کہ میں ہی اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جیسی جگہ ہے, اب آپ نے کہا تھا میں نے جواب دے دیا ہے, ایک جیسی جگہ ہے, لیکن جب میں کسی ایک سے ملتا ہوں تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم سب برابر ہو. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی دل آزاری کرنے کی. تو سارے بچے اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہی سب سے, یعنی ان کو اگر آپ مل کے پوچھ کے دیکھ لیں تو سب کو یہی غلط فہمی ہے.
اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہیں، کیونکہ محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، پیمانہ نہیں ہوتا، تولا نہیں جا سکتا، ناپا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ پوری طرح فوکسڈ ہیں، اگر آپ پوری طرح فوکسڈ ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ فوکسڈ ہوں، اپنی محبت کی ساری شمعیں جلا دیں اور آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو پیغام نشر کر دیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو آپ کے اپنے گلے شکوے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو سامنے ہے اسی کی اوپر ساری محبت نچھاور کر دیں، کمی نہیں آئے گی۔ جب دوسرے کی باری آئے گی تو دوسرا بھی اپنا حصہ ضرور وصول کرے گا، لیکن یہ بہن بھائیوں میں ضرور ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میری چھوٹی بچی نے مجھے، کوئی بہت پرانی بات ہے، 35 سال پرانی بات ہے، مجھے کہا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ تو میں نے کہا چلو اٹھو تیار ہو، چلو آئس کریم کھلا دیتے ہیں۔ تو اس کا جو دوسرا اس سے بڑا بھائی ہے وہ میرے پاس بھاگا بھاگا ہے، کہتا ہے میں نے بھی کھانی ہے۔ تو میں نے کہا چلو تم بھی تیار ہو، تم بھی چلو۔ تو بیٹی نے پتا کیا کہا، کہتا ہے میں نہیں کھانی۔ یہ گھروں میں ہوتا ہے نا، آپ کے بھی گھروں میں یہ بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے جناب۔ اور بہن بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ شریک کہتے ہیں۔ اب پتہ ہے شریک، ماں باپ نہیں ہوتے شریک، کسی کے ماں باپ شریک نہیں ہوتے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کے لیے ہے، اور وہ یونائٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتر یونائٹ ہو جاؤ، میرے جوندے جوں ایک دوسرے دے نال ملنا سیکھ لو۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں اسی نہیں ملنا، اسی علیحدہ علیحدہ سانو کر دیو، علیحدہ علیحدہ سیٹنگ کر دیو۔ تو آپ اس رشتے کو پہچانے جو ماں باپ کا رشتہ ہے، یہ شریک کا رشتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دنیاوی معنوں میں ہمارے خالق ہوتے ہیں، تو کوئی بھی جو خالق ہوتا ہے، چاہے کوئی رائٹر ہو، چاہے وہ کوئی شاعر ہو، اس کو اپنی تخلیق سے وہ ایک جیسا پیار ہوتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کون سی تخلیق اچھی لگتی ہے، تو وہ جواب بھی دے دیتے ہیں کہ وہ فلانی والی فلانی والی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو خالق کا مخلوق سے رشتہ ہے، ایک معنوں میں ماں باپ کا جو اولاد سے رشتہ ہے، اس بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ کم پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹیمپر کے خراب ہوں، غصہ کرتے ہوں، لیکن ہم ان کی یہ جو اخلاص ہے، اخلاص اور نیت پہ شک نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو سجیسٹ کر رہے ہو کہ ایس کڑی نال بیاہ کر لے وہ چنگا نہ ہوئے، لیکن نیت ان کی ٹھیک ہوگی۔ اور یہ کافی بات ہے کسی کے ساتھ چلنے کے لیے کہ نیت ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ہم سفر بننے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مخلص ہے، نیت ٹھیک ہے، بچوں میرا دشمن نہیں، تو کم پڑھا لکھا بھی ہو تو چلے گا، اور مالی طور پر کمزور ہو تو وہ بھی چلے گا، زیادہ خوبصورت نہ ہو تو وہ بھی چلے گا۔ اور خلوص، احتیاط اور فیتھ، یہ جو ہے یہ ساری چیزیں مل کے ہی آپ فیصلے کرتے ہیں۔ تو جب سب سے آسان فیصلہ جو ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ماں باپ کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ چھیتی نال فیصلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نیک نیت سے۔ تو ماں باپ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی چار گوائیاں نہیں چاہیے۔ محبت میں مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ماں باپ سے، میں آپ کو بتاؤں، محبت میں نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک رغبت جو ہے ایک کشش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے اولاد کے دل میں بھی کشش ہوتی ہے۔ بات صرف سمپل سی ہے کہ ماں باپ جو ہیں اگر ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ کوتاہی کی بات ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم ہوتا ہے، وہ راتوں کو جاگ جاگ کے بھی بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے اور خود گیلی جگہ سو جاتی ہے، اور والد بھی سارا دن نوکری کرتا ہے اور اپنے بچوں کو ذہن میں رکھ کے کرتا ہے کہ اچھا عید آنے والی ہے تو اس کو میں نے خوشیاں دینی ہے۔ تو اولاد سے ہم اتنے مقابلوں کی توقع نہیں رکھتے۔ تڑپتے ہیں نا اب آپ تڑپتے ہیں نا، اب آپ تڑپتے ہیں نا کہ کاش میرے بچے میرے پاس ہوں، اور اگر اس وقت ٹیلی فون آئے تو چھوڑ دیں گے نا۔
جب بچوں کو توجہ کی ضرورت ہو تو آپ ٹیلی فون چھوڑ دیں گے نا. تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ دیر از نو ایکسکیوز کہ پیرنٹس کو اگر ہم توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پرائرٹی ہوتی ہے. ہم کئی دوستوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ملتا اس واسطے میں تینوں نہیں ملتا, اور کئی دوستوں کو ہم ملتے ہیں, کئی لوگوں کو سیدھے جا ملتے ہیں, اور کئیوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار ٹائم نہیں ملتا. تو اصل وجہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ملتا یا تہاڈی پرائرٹی لسٹ جو ہے ہی نہیں, آپ کی لسٹ ختم ہو گئی ہے, کاغذ ختم ہو گیا ہے اور وہ نیچے ہیں کہیں. وہی کہتے ہیں نا, جو خبر اخبار کے باہر ہوتی ہے صفحے کے اندر نہیں ہوتی, تو وہ ہو سکتا ہے بہت امپورٹنٹ خبر ہو جو اخبار کے باہر ہو. کیوں جی؟ ہو سکتا ہے نا جو خبر اخبار میں نہیں چھپی, نہیں چھپتی, جو سب سے اہم خبریں ہوتی ہے وہ اخبار کا جو صفحہ ہے وہ ایتھے وہ باہر سجے پاسے 2 مرلے پر وہ ایک خبر ادھر ہوندی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں پرائرٹی لسٹ ہے ایک, اس پرائرٹی لسٹ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, جن میں پہلا نمبر جو ہے آپ کا اپنا ہے. اپنی پرائرٹی دیکھ لو, اپنی ذہنی صحت, اپنی جسمانی صحت اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے بعد دیکھو کہ میرا کون کون رشتہ دار ہے, اس رشتے کو پہچانو. کسی کے ساتھ ماں باپ کا, کسی کے ساتھ بیوی بچوں کا رشتہ ہے, کسی کے ساتھ آپ کا ملازمت کا رشتہ ہے, کوئی آپ کا ملازم ہے, کسی جگہ آپ کو نظریں جھکانی ہے, کوئی آپ کے سامنے نظریں جھکاتا ہے. تو یہی دنیا ہے, اور اس میں ہمارے جو جذباتی وسائل ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ کم پڑ جاتے ہیں. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.